1979 مسجد حرم مکہ صبح کا وقت تھا۔ لوگ امن اور سکون کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہر طرف اذان کی گونج اور نمازیوں کی تسبیح سنائی دے رہی تھی، اور پھر اچانک ایک عجیب شور اور گھبراہٹ کا ماحول بنا۔ مسجد کے دروازوں پر تالا لگ گیا اور لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ ہی پلوں میں ایک آدمی لاؤڈ اسپیکر پر چڑھ گیا اور چیخ کر کہا، میں امام ہوں، مہدی آ گیا ہے، آج سے مسجد حرم ہمارے قبضے میں ہے۔ لوگ شوق میں تھے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مسجد میں شور، بھگدڑ اور پینک مچ گیا۔ ہر ایک کی نظر اس آدمی اور اس کے ساتھ لائے ہوئے لوگوں پر تھی۔ سچ بتاؤ کہ ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ تو جس نے مسجد پر قبضہ کیا تھا اس کا نام تھا جوہیمان العتیبی۔ اس کے ساتھ صرف 10، 15، 20 بندے نہیں تھے، بلکہ ایک چھوٹی فوج تھی۔ ان سب کے پاس بندوقیں، گولیاں، گرینیڈ تک تھے۔ انہوں نے مسجد کے اندر ہی جگہ جگہ اسلحہ چھپا رکھا تھا، اور سب سے ڈینجرس بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے مسجد کے نیچے ٹنلز اور ٹھکانوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ وہاں بہت سارے راستے ہیں نیچے نیچے گھومنے والے۔ آرمی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ فائر کس ڈائریکشن سے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مسجد کے میناروں پر اپنے بیسٹ شوٹرز کو بٹھا دیا۔ اوپر سے سنائپر کا فائر اتنا ڈینجرس ہوتا ہے کہ کوئی سولجرز مسجد کے اندر پیر رکھتا تو سنائپر اسے ترنت گرا دیتا۔ مسجد کے اندر جو عام لوگ تھے، جو صرف نماز پڑھنے آئے تھے، ان کو یہ لوگ اپنے آس پاس رکھتے تاکہ آرمی فائر نہ کر سکے، یعنی عام لوگوں کو شیلڈ بنا دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے سعودی آرمی پہلا اٹیک کرتے ہی پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ سنائپر اوپر، ٹنلز نیچے اور بے گناہ لوگ بیچ میں۔ آپریشن مشکل سے مشکل ہوتا گیا۔ سعودی حکومت سمجھ گئی کہ یہ کام اکیلے ان سے نہیں ہوگا۔ اسی وقت پاکستان سے مدد مانگی گئی۔ پاکستان کی اسپیشل سروس گروپ یعنی کہ SSG کو ترنت بلایا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹنلز کامبیٹ، کلوز رینج فائٹ اور ہاسٹیج ریسکیو میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ جب پاکستان SSG مکہ پہنچی تو ان کو پہلے مسجد کا پورا لے آؤٹ سمجھایا گیا، میناروں تک کیسے پہنچنا ہے، نیچے کیسے اترنا ہے، ٹنلز کدھر جاتی ہیں، سب کچھ۔ تو پھر رات کے وقت آپریشن شروع ہوا۔ سب سے پہلے کام تھا میناروں پر بیٹھے سنائپرز کو ہٹانا۔ پاکستانی کمانڈوز اندھیرے میں بنا آواز کے اوپر چڑھتے گئے اور پھر ایک ایک کر کے سنائپرز کو ختم کر دیا۔ جب مینار کلیئر ہوئے تبھی مسجد کے اندر جانا ممکن ہوا۔ اس کے بعد سب سے مشکل حصہ تھا ٹھکانے اور ٹنلز۔ نیچے اندھیرا، تنگ راستے، ہر موڑ پر ٹیررسٹ چھپا ہوا تھا، لیکن SSG نے بہت کنٹرولڈ طریقے سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ کبھی گرینیڈ سے راستہ صاف کیا، کبھی ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ ہوا، اور دھیرے دھیرے نیچے کا حصہ کلیئر ہوتا گیا۔ اس دوران پاکستان کے 2-3 جوان شہید ہوئے، کچھ زخمی بھی ہوئے، لیکن ان کی وجہ سے اٹیکرز کا بیک بون ٹوٹنا شروع ہوا۔ آخر میں سعودی اور پاکستانی فورس دونوں نے مل کر 3 طرف سے مسجد میں انٹری لی۔ ٹیررسٹ پیچھے ہٹنے لگے، ہاسٹیج کو ایک ایک کر کے سیف جگہ لے جایا گیا، جوہیمان کو زندہ پکڑ لیا گیا، اور مسجد حرم 2 ہفتوں کے بعد پوری طرح سے آزاد کروا لی گئی۔ آپریشن کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا رول سعودی عرب نے چھپا دیا۔ سچ یہ ہے کہ ہاں، سعودی نے فورن آرمی کا نام پبلک نہیں کیا، لیکن وجہ بری نہیں تھی، سیاست تھی۔ اگر اناؤنس کر دیتے کہ فورن آرمی نے حرم میں لڑائی کی تو پوری مسلم دنیا میں بہت فتنہ کھڑا ہو جاتا، اس لیے انہوں نے کام کو چپ چاپ ریکارڈ لو ڈیٹیل رکھا۔ لیکن جس طرح سعودی جنرلز نے بعد میں انٹرویوز میں کہا کہ پاکستان SSG نے حرم کی سیکیورٹی میں بہت کرٹیکل رول پلے کیا، اور یہ سچ ہے کہ حرم کا سب سے مشکل حصہ مینار اور ٹنلز پاکستانی کمانڈوز نے کلیئر کیے۔ آج مسجد حرم پرسکون ہے، مگر 1979 میں یہی جگہ ایک جنگ کا میدان بن چکی تھی، اور اس وقت جس ملک کے جوانوں نے فوراً ایکشن لیا وہ تھا پاکستان۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔